ہر عید پر ابو ہماری دعوت کرتے ہیں اور میں اپنے بچوں کی دعوت کرتی ہوں، لیکن اس عید پر الٹا ہو گیا۔ بجائے اس کے کہ بیٹی میرے گھر دعوت پر آتی، بیٹی کے سسرال والوں نے ہماری دعوت کر دی۔ خیر میں بہت ہی کم جاتی ہوں بیٹی کے گھر، لیکن اس مرتبہ میری بیٹی کی ساس نے بہت ہی زیادہ اصرار کیا کہ اس مرتبہ آپ ہمارے گھر عید پر دعوت میں شریک ہوں گی، اس لیے میں انکار نہ کر سکی۔ اس دعوت میں ابو اور بھائی کی فیملی کو بھی انوائٹ کیا تھا، کیونکہ میری بھابھی جو ہے وہ میری بیٹی کی نند بھی ہیں، تو ہم سب نے ایک ساتھ جانے کا پروگرام بنایا، اور سچ پوچھیں تو یہ عید خوشیوں کے لحاظ سے ہمارے لیے یادگار بن گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سمینہ ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ناز سمینہ ولاگ۔ آج عید کا تیسرا دن ہے اور صبح سے ہی میں نے بچوں کو اٹھا دیا تھا، کیونکہ آج میری بیٹی کے گھر ہم سب کی دعوت تھی ان کے سسرال میں، تو میں نے بچوں کی صبح صبح کپڑے استری کر دیے جلدی جلدی، تاکہ جو ہے وہ جلدی سے ریڈی ہو جائیں، کیونکہ ابو نے اور بھائی نے کہا تھا کہ ہمیں جلدی نکلنا ہوگا کیونکہ میری بیٹی کا گھر بہت دور ہے۔ تو 1:30 بجے جب میرے بیٹے نے کال کی تو ابھی تک بھائی کی فیملی ریڈی نہیں ہوئی تھی، تو ہم نے سوچا کہ چلیں پہلے ہم مٹھائی لینے چلے جاتے ہیں، کیونکہ خالی گوشت تو اچھا بھی نہیں لگے گا، ظاہر ہے بیٹی کے گھر جا رہے ہیں، خوشی کا موقع ہے۔ تو میں اور میرا بیٹا دونوں مٹھائی کی شاپ پہ چلے گئے۔ یہیں کینٹ پر ہمارے یہاں بہت ہی فیمس ایک مٹھائی کی شاپ ہے رحمتی شیرین کے نام سے، جو کہ زبردست وہاں کی مٹھائیاں ہیں، آپ وہاں ٹیسٹ کریں گے تو آپ خود تعریف کے بغیر نہ رہیں گے۔ اس شاپ کی بھی ایک بڑی عجیب سی کہانی ہے کہ جو ان کے مالک تھے، سب سے پہلے انہوں نے یہاں پر ایک دودھ کی شاپ کھولی، وہ دودھ کی شاپ ان کی نہ چلی تو پھر انہوں نے بیکری کھولی، کافی عرصہ بیکری چلائی، لیکن بیکری پہ بھی کوئی کسٹمرز وغیرہ بہت ہی کم آتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے انچار والا کی جو آئٹمز ہوتے ہیں سویٹس کے اور بیکری کے، وہ انہوں نے رکھنا شروع کر دیے، لیکن وہ بھی نہ چلے۔ پھر دیکھیے اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی اور طرح سے نوازا تھا، پھر انہوں نے رحمتی شیرین کی سویٹس اور بیکری کے آئٹمز رکھنا شروع کیے، تو بس پھر تو ان کی شاپ پر رش ہی رش ہو گیا، کیونکہ جو ان کی شاپ کی مٹھائیاں A1 اور مطلب واقعی کوالٹی وائز زبردست ہیں۔ تو اور جب عید کا دن ہوتا ہے تب تو آپ کو وہاں پر صبح ہی کیک سارے ختم ملیں گے۔ مجھے لینا تھا وہاں سے کلاکند، تو وہاں پر کلاکند جو ہے وہ ختم ابھی آیا نہیں تھا، تو انہوں نے اسی کی طرح کی کوئی مٹھائی تھی وہ ہمیں ٹیسٹ کروائی کہ دیکھ لیں یہ بھی کلاکند جیسی ہی ہے، تو ٹیسٹ کی تو ہم نے کہا چلیں یہی لے لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے آرڈر ہی دیا تھا اس کا، تو اچھا فوراً سے کلاکند بھی آ گیا، تو پھر ہم نے کلاکند ہی پیک کروا دیا، کیونکہ میری بیٹی کے سسرال والوں کو مٹھائی میں کلاکند بہت پسند ہے۔ تو ہم یہ مٹھائی لے کر پھر ابو کے گھر پر گئے، تو وہاں پر سب لوگ ریڈی تھے، اور یہ دیکھیے یہ سویٹ کیوٹ سا پیارا میرا بھتیجا، یہ میرا فیوریٹ بھتیجا ہے۔ تو ہم لوگ اب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اب بھابھی اور بھائی جو ہیں وہ بائک پہ جائیں گے، اور میرے 2 بیٹے اور بھتیجا جو ہے وہ ایک دوسری بائک پہ ہوگا، اور گاڑی میں بھائی کے بچے، ابو اور میں ہوں گے۔ نیچے بھابھی اور میرا سب ویٹ کر رہے تھے، تو ہم نے جو دینے کا گوشت تھا بیٹی کے لیے اور ان کے سسرال والوں کے لیے اپنی طرف سے، اور بھابھی کو جن کو دینا تھا وہ گوشت ہم نے لیا، اور ہم نیچے آ گئے۔ وہاں گاڑی میں ابو ہمارا ویٹ کر رہے تھے اور بھائی بھابھی کا ویٹ کر رہے تھے، اور بچے تو بائک پہ ہی تھے۔ سب سے پہلے ہم پیٹرول بھرانے کے لیے پیٹرول پمپ پر گئے۔ ہمیں زیادہ پیٹرول کی گاڑی میں اس لیے ضرورت تھی کہ آتے وقت ہمیں چھوٹی سسٹر کے گھر بھی جانا تھا، اور اس کا گھر بھی کافی دور تھا، تو بھئی ہمارا سفر ہوا شروع، اور ہم تو بھئی مزے سے گاڑی میں بیٹھے تھے اس لیے ہمیں تو اتنا زیادہ نہیں فیل ہوا، لیکن بھائی بھابھی جو بائک پہ تھے اور جو بچے تینوں بائک پہ تھے ان کو بہت زیادہ تھکاوٹ فیل ہوئی، کیونکہ تقریباً 1.25 گھنٹے کا راستہ تھا، اور چونکہ یہ دوپہر کی دعوت تھی، سارے مہمانوں کو انہوں نے دوپہر کو انوائٹ کیا تھا، تو بار بار ان کی کال آ رہی تھی کہ آپ لوگ ابھی تک پہنچے نہیں، کیونکہ میری بیٹی کی ایک نند ہے، ان کی فیملی کو جلدی جانا تھا کیونکہ ان کے سسرال میں شام کو قربانی تھی۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو انہوں نے ہمارا بہت پرتپاک استقبال کیا، بہت خوش ہوئے، بہت عزت دی ہمیں، اور بہت زیادہ اچھا کھانے کا اہتمام کیا ہوا تھا، بہت ہی مزیدار ڈشز بنائی تھیں، اور بہت عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ رکھا ہمیں وہاں پر۔ مجھے تو ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے گھر میں ہوں، بلکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنی کسی سسٹر کے گھر پر آئی ہوئی ہوں۔
تو خیر اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں بہت زیادہ برکت دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتے تھے تو جانے کے بعد جو ہے ضرور گھر والوں کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما۔ وہاں سے ہم شام کے 6 بجے نکلے اور پھر سسٹر کی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ سسٹر کو ہم نے بتایا نہیں تھا، ہم نے سرپرائز دیا، ورنہ وہ بہت کھانے وانے کا بہت زیادہ اہتمام کر لیتی ہیں، تو ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ ایسا کچھ کریں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو سسٹر ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور خوب ساری ہم نے باتیں کی، اور اس نے بھی ہمارے سامنے کافی سارا ریفریشمنٹ رکھ دیا۔ آج کا عید کا دن تو ہمارے لیے خوشیوں بھرا اور یادگار دن بن گیا۔ تو ساتھیوں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔